شکر شکر چار چیزوں کو کہتے ہیں. اللہ جل شانہ نے ہم پر احسان کیا تو اس سے محبت کرنا. جو ہم پر احسان کرے اس سے محبت کرنا، یہ بھی شکر میں داخل ہے. دوسرے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا. تیسرے، اس کی دی ہوئی نعمت کو اس کی ناراضگی کی جگہ میں خرچ نہیں کرنا. اور چوتھے، زبان سے بھی اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا. اور ہم تو شکر تو آدمی اللہ کی توفیق سے ہی کرتا ہے. اور شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی ہمیں سب سے بڑی نعمتیں عطا فرمائی. بڑے علماء نے لکھا ہے شروع کی صدیوں میں کہ ہماری تو صرف ایک زبان ہے. اگر ہماری اتنی زبانیں ہوں جتنے ہمارے جسم پر بال ہیں، ہر بال کے ساتھ ہزاروں زبانیں ہوں، اور ہم ان ساری زبانوں کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں اور کچھ نہ کریں، شکر ادا کرتے رہیں تو موت تک ہم اللہ کی ایک نعمت کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتے. تو سب سے افضل نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں بنایا. سب سے افضل مخلوقات میں سے بنایا. ہزاروں قسم کی مخلوق ہے، اس میں سے سب سے افضل انسان. اللہ نے ہمیں سب سے افضل مخلوقات میں سے بنایا، ایمان نصیب فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، دعوت والے کام کے لیے قبول فرمایا. اپنے راستے میں ملکوں میں جانے کے لیے کتنی بڑی بات ہے، اللہ کے راستے میں ملکوں میں جانا. تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں. شکر ادا کرنے سے اللہ نعمت کو بڑھاتے ہیں. اور شکر میں یہ بھی داخل ہے کہ جو وقت اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اس کو اچھے طریقے سے پورا کرنا. جتنا ہم شوق سے آگے بڑھیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے جو آگے آگے بڑھتا ہے اللہ اس کو آگے کر دیتا ہے. مولانا احسان صاحب سہارنپور گئے مولانا زکریا صاحب سے سبق پڑھنے کے لیے، تو تھوڑا لیٹ پہنچے تھے ویزا لینے میں. اب وہاں جب پہنچے تو کوئی خدمت نہیں ملی. خدمت کا شوق تھا، یہاں سیکھا تھا خدمت کرنی ہے. بہت تلاش کی، سب خدمتیں تقسیم ہو گئی. جب ڈھونڈتے رہے ایک جگہ حضرت شیخ کو، وہ تھوڑی اونچی جگہ تھی تو کسی آدمی کے سہارے کی ضرورت پڑتی، سہارا لے کر اوپر چڑھے. تو مولانا احسان صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہاں روز سہارا میں دوں، اور کوئی خدمت تو مجھے ملی نہیں. کپڑے دھونے کی، تیل لگانے کی کوئی خدمت بھی نہیں ملی. جس کو مل گئی ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں. یہاں روز سہارا میں دوں. ایک دن میں وہ وقت مقررہ پر وہاں سے گزرتے تھے، سبق پڑھانے جاتے تھے. ایک دن وہ آئے تو میں کھڑا ہوا تھا، سہارا دیا کہ میرے اوپر ہاتھ رکھ کے چلے جائیں. دوسرے دن آئے پھر میں کھڑا تھا. تیسرے دن آئے تو مجھے دیکھ کے کہا کہ کمرے میں آ جاؤ. سمجھ گئے کہ اس کو شوق ہے. تو پھر بیعت بھی کر لی، خلافت بھی دے دی. وہاں سے آتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے سارا پاکستان تمہیں دے دیا. جو جتنے ہمارے مرید ہیں اور بھی تھے طالب علم پاکستان کے، لیکن ان کو یہ چیز نہیں ملی. ویسے تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ مثال بھی صرف صحابہ کی دو، لیکن ایک منہ میں آ گئی تو کہہ دی. ایسے اللہ بھی ہمارا شوق دیکھتے ہیں، اس کو شوق کتنا ہے. اب پہلے سے آنا چاہیے. ہم ہر عمل میں، نماز میں پہلے ایک ہے نماز کھڑی ہو گئی، تکبیر شروع ہو گئی، پھر جماعت پیچھے سے آ رہی ہے. ایک ہے کہ پہلے سے آخر صفوں میں بیٹھے ہوئے تہجد کے وقت سے
تو یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. حضرت حاتم تائی جو مشہور سخی تھا اس کے بیٹے تھے، وہ فرماتے تھے کہ میری زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نماز کا وقت آئے اور میں پہلے سے تیار نہ ہوں. اور ساتھ دوسرا جملہ بھی کہ میرے دل میں ایک شوق اور ارمان ہوتا ہے کہ اس کو اچھے سے اچھے طریقے سے پڑھنا، بہترین کپڑے، بہترین پڑھنا. ایسا کبھی نہیں ہوا. وہ پہلے والے حضرات فرماتے تھے کہ اذان سست لوگوں کے لیے ہوتی ہے. اذان کا مطلب ہے اللہ بلا لے، کہ اللہ بلائیں گے پھر ہم جائیں گے، اتنے نالائق بندے ہیں. اذان سے پہلے ہمیشہ نماز کی جگہ پہنچ جاتے ہیں. پکا ہم تو پاؤں کے بل چلتے، اگر سر کے بل چلنا بھی بس میں ہوتا تو ویسے آ جاتے، پہلے سے آ جاتے. پہلے آنے والے کے برابر تو بعد میں آنے والے نہیں ہو سکتے. اس لیے قریب بیٹھنے والے، قریب بیٹھنے والوں کو جو فائدہ ہوگا وہ دور بیٹھنے والوں کو نہیں ہوتا. 3 آدمی آئے، ایک آ کر اس نے دیکھا کہ جگہ آگے خالی ہے، آگے قریب آ کر بیٹھ گئے. دوسرے صحابی پورا چلو جو مجمع بیٹھا ہے وہی پیچھے بیٹھ گئے. تیسرے نے کہا جگہ ہی نہیں ہے، وہ چلے گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ان تینوں کی حالت نہ بتا دوں. ایک دن میں سے اس نے قریب آنا چاہا، قریب اللہ نے بھی اس کو قریب کر لیا. دوسرے نے شرم کر لی تو اللہ نے بھی شرم کر لی. اور تیسرے آدمی نے تو منہ موڑ لیا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا. اس لیے پہلے آنا، تہجد میں پہلے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. تمہاری قربانیوں کا خون اور گوشت ہم تک نہیں پہنچتا، ہم تو صرف شوق دیکھتے ہیں کتنے شوق سے میرا حکم پورا کر رہے ہیں، کتنے شوق سے میرا حکم پورا کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100 قربانیاں ذبح کرتے، مولانا احسان صاحب 15-16 کرتے تھے. مطلب جتنا جس کی بڑھ چڑھ کر کرنا. جماعت میں جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پر واجب نہیں، واجب نہیں، واجب نہیں. اللہ کو تو پسند ہے نا. 10 ذی الحجہ کو کوئی عمل اللہ کو اتنا پسند نہیں جتنا جانور کا خون بہانا پسند. بس اللہ کو پسند ہے، یہی کافی ہے. واجب نہیں ہے میرے اوپر، لیکن اللہ کو تو پسند ہے نا. کھانا کھانے میں ہم صرف واجب پورے کرتے ہیں. واجب تو اتنا ہی تھا کہ خشک روٹی کے ٹکڑوں کے ساتھ چٹنی مرچوں کے ساتھ کھا لیتے ہیں. اس میں تو چھوٹا گوشت ہو اور اس میں تو جو ہے ساتھ سلاد بھی ہو اور اس میں تو بعد میں پھل بھی ہو اور اس میں تو دہی بھی ہو. کھانے میں تو صرف واجبات نہیں، مستحبات اور اس سے اگلا کام بھی پورا کرتے ہیں. اور جب اللہ کا حکم پورا کرنے کا وقت آئے تو کہتے ہیں واجب تو ہے نہیں، تو پھر باقی چیزوں میں واجب پورا کرتے ہو. اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ کے خاص بندے. قرآن پاک میں ایک عنوان اللہ لائے، وعباد الرحمن، رحمان کے خاص بندے. اللہ صفات سے بندے کو پسند کرتے ہیں. صفات سے، جیسے ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے تو پتہ چلتا ہے فلاں لڑکی ہے، وہ خوبصورت بھی ہے، اچھے اخلاق بھی ہیں، ساری چیزیں ٹھیک ہیں، سمجھدار بھی ہے، پردہ بھی کرتی ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہیں. اب اس سے بات کرنے لگے تو پتہ چلا کہ اس کو مرگی کی بیماری ہے. تو اب وہ کہیں گے نہیں 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 بھائی ہمیں نہیں چاہیے، کوئی اور دیکھ لیتے ہیں. اس کو تو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، یہ مصیبت کو ہم گلے سے باندھے، پر نہیں یہ ہمیں نہیں چاہیے. ایسے ہی ایک مکان خریدنے لگے تو اب مکان اڈے کے بھی قریب ہے، مسجد بھی سامنے ہے،
پارک بھی برابر میں ہے، بازار بھی قریب ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہے، بچوں کا مدرسہ سب کچھ قریب ہے، اور ریٹ بھی مناسب ہے۔ لینے لگے تو پھر کسی نے بتایا کہ اس پر تو کیس چل رہا ہے، تو اب وہ کہ نہیں بھائی ہمیں نہیں چاہیے، آپ کوئی اور دیکھ لیں، بس آپ گزارا کریں۔ اب دیکھو ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کی صفات کی وجہ سے، ایسے اللہ بھی بندے کو اس کی صفات پر چنتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خوب ہدایت سے نوازا، اور آگے فرمایا ہمیں ان کے کمالات کا پتہ تھا۔ اس آدمی کے اندر کتنے کمالات ہیں ہم ان سے واقف تھے پہلے سے، وہ عام آدمی نہیں تھے، ان کے کمالات کو ہم جانتے تھے، تمہیں کیا پتہ ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ندی میں پتھر تو بہت ہیں، لیکن سیر کا پتھر تو ہزاروں میں ایک ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں تو یہ تو محاورہ ہے، حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ اونٹنیاں تو بہت ہیں، لیکن سواری کے قابل کوئی ایک ہی ہوتی ہے۔ اس حدیث شریف کا مطلب اونٹنیاں نہیں ہے، وہاں یہ بتایا کہ آدمی تو بہت ہیں، لیکن ان میں صفات والا تو جو ہر اعتبار سے اللہ کا پسندیدہ ہو۔ تو اللہ کے پسندیدہ بندے کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ صفات بتائی۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، رحمان کے خاص بندے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بندے ہیں، سب سے بڑی صفت بندہ ہونا، دیکھنے میں، بولنے میں، چلنے میں ان کی اپنی کوئی مرضی ہے ہی نہیں، وہ تو رحمان کے حکم میں گم ہے، اللہ کے حکم پہ سب کچھ جو اللہ چاہتے ہیں ویسے ہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن تھے، اپنے آپ کو قرآن کے برابر کر لیا، قرآن کے برابر۔ یرضی لرضائہ ویغضب لغضبہ، جس چیز سے اللہ خوش ہوتے ہیں اس سے آپ خوش ہوتے تھے، اور جس چیز پر اللہ ناراض ہوتے ہیں اس سے آپ ناراض ہوتے ہیں۔ بہت محبت ہے، تعلق ہے حضرت عائشہ سے، لیکن گھر میں آئے تو پردے پر تصویر ہے تو رنگ بدل گیا، فوراً اس کو کھینچ کے پھاڑ دیے، توڑ دیے، اس کو باہر پھینک دو۔ تصویر برداشت کی کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر والوں کو ہو، نافرمانی برداشت نہیں۔ لم یکن فاحشا ولا متفحشا، بے حیائی سے بہت زیادہ بچنے والے تھے، بے حیائی کی بات کریں، کماری لڑکی سے زیادہ شرم و، بخاری شریف میں آتا ہے کماری لڑکی سے زیادہ شرم و حیا کرتے ہیں۔ جب آپ کسی چیز کو ناپسند کرتے تھے تو ہم آپ کے چہرے پہ پہچان لیتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے تو نظریں نیچی کر لیتے تھے، اور خفا ہوتے تھے تو چہرہ پھیر لیتے تھے۔ بازاروں میں اونچی آواز سے نہیں بولتے تھے، فلاں نے ادھر آنا، شور نہیں مچاتے تھے۔ جب تشریف لاتے تھے تو جہاں مجلس ختم ہوتی تھی وہیں بیٹھ جاتے، جب کوئی مسافہ کرتا تھا تو وہی تائی ہاتھ چھوڑتا تھا۔ آگے فرمایا وَلَا يَجْزِي السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، برائی کا بدلہ برائی سے کبھی نہیں دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے، درگزر کر دیتے تھے۔ منافقوں نے اتنے سخت جملے کہے، یہاں تک کا جملہ کہ مسلمان کی ہمت نہیں پڑتی، لیکن اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان کی مثال تو اس کتے کی طرح ہے جس کو کھلا کر موٹا کرو اور پھر تمہیں ہی کاٹے۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی کہ میں قتل کرتا ہوں، کیسے کہہ دیا؟ آپ کی کلی چھوڑ دو، برداشت کر، صبر کرنے والے، لوگوں پر صبر کرنے والے۔ وہ تو دیہاتی لوگ قدر نہیں جانتے تھے، صحابہ سے قدر پوچھو، وہ تو آپ کے دروازے پر آ کر دستک نہیں دیتے تھے، جب خود ہی باہر آئیں گے تو بات کریں۔
بلانے کی کہ ہماری جرت کیسے ہو. اور اگر کبھی بلانا پڑے تو بہت آہستہ آواز سے. اور دیہاتی لوگ تو باہر سے آ کے کہتے تھے محمد باہر آؤ. اللہ نے فرمایا یہ جو حجرے کے باہر سے آوازیں لگاتے ہیں اکثر بے وقوف ہیں, کو پتہ ہی نہیں آداب کا خیال رکھنا چاہیے. یہودیوں نے آپ کو کی مجلس کو خراب کرنے کے لیے وہ کہتے تھے کہ دوبارہ بتاؤ کیا کہا. راعینا, اس کا ظاہری معنی تو ٹھیک تھا, ہمارا خیال رکھو, دوبارہ بتاؤ. لیکن وہ اس سے صحیح معنی مراد نہیں لیتے تھے. ان کو دیکھ کر مسلمانوں نے بھی کہنا شروع کر دی. تو فوراً آیتیں نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو تم راعینا نہ کہا کرو, لا تقولوا راعینا, نبی کی مجلس میں راعینا نہ کہا کرو. انظرنا کہا کرو, ادب والا لفظ سکھایا. انظرنا شفقت فرمائیے, اسی معنی کا دوسرا لفظ انظرنا کہو. اور انظرنا کیوں کہتے ہو؟ دھیان سے سنا کرو نا. کیوں کہتے ہو دوبارہ بتاؤ, کیا ضرورت ہے؟ اور یہ جو یہودی ہیں کہ ان کو تو ہم ٹھیک کریں گے, ان کو تو دردناک عذاب دیں, تم نہ کہا کرو. ادب سکھاتی. نبی کی مجلس میں اونچا بولو گے تو ساری زندگی کے اعمال ختم ہو جائیں گے. تو اب وہ بہت ادب سے, لیکن دیہاتی لوگ تو واقف نہیں تھے. ایک نے آ کر چادر کھینچی, سارا نشان پڑ گیا. تو آپ کے چچا نے کہا ہم آپ کے بیٹھنے کے لیے ایک اونچی جگہ بنا دیتے ہیں. کہ دیہاتی لوگ, آپ نے فرمایا نہیں, میں تو چاہتا ہوں تم لوگوں میں ایسے رہوں کہ میری گردن روند روند کے چلا کرو. حالانکہ سارے نبیوں کے سردار کتنی بڑی ہستی تھے. ساری دنیا کے انسان ایک مومن کے برابر نہیں, اور سارے مومن ایک صحابی کے برابر نہیں, اور سارے صحابہ ایک نبی کے برابر نہیں. اور جو نبیوں کے بھی سردار, وہ فرماتے تھے میں ایسے بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتے ہیں, میں ایسے کھانا کھاتا ہوں جیسے غلام کھانا کھاتے ہیں. میں تو قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھاتی تھی. تواضع و عاجزی. حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے, لیکن جان بوجھ کر گدھے پر سفر کرتے تھے. گدھے پر. اللہ کے رسول بھی کبھی کبھی گدھے پر سفر کر لیتے. یرکب الحمار, آپ کی صفات میں لکھا ہے گدھے پر سفر کر لیتے تھے. ہر بیمار کی عیادت کرتے تھے, جنازوں میں شریک ہوتے تھے, غلام کی دعوت کو قبول کرتے تھے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ چل رہے ہوں پیچھے پیچھے دو آدمی ایک ادھر سے بول رہا ہے ایک ادھر سے. یہ متکبر لوگوں کی نشانی. تیز چلتے تھے, تیز چلتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اگر آپ کے ساتھ چلنا چاہیں تو ہم مشقت میں پڑ جاتے تھے, ہمیں دوڑنا پڑتا تھا. حاجی صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا, حاجی عبدالوہاب صاحب, ہمیں ان کے ساتھ دوڑنا پڑتا تھا. ایسے حضور چلتے تھے, ہمیں دوڑنا پڑتا تھا. متکبر آدمی تیز نہیں چلتا. تو چلنے میں میانہ روی, ہر کام میں میانہ روی اختیار کرتے. دو کاموں میں حدیث شریف میں آتا ہے زندگی میں جب بھی آپ کو دو کاموں میں سے ایک میں اختیار اللہ نے دیا تو آپ نے آسان والے کو امت کو سکھانے کے لیے آسان کام کو اختیار کیا. آگے فرمایا کہ لیکن اگر وہ آسان کام کوئی گناہ کا ہوتا تو پھر آپ سے زیادہ اس سے بچنے والا کوئی نہیں ہوتا. گناہ سے بہت دور. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں, اس لیے اب کن صفات سے اللہ بندے کو پسند کر دیں. پہلی صفت کیا بتائی کہ عبدیت. وہ ایک غلام کو پوچھا کھاؤ گے کیا کہ جو کھلاؤ گے, پہنو گے کیا کہ جو پہنو گے, رہو گے کہ جہاں رکھیں گے. بندہ اور نوکر, نوکر تو پھر عبدیت سب سے بڑی صفت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں
بڑی نعمتوں کا ذکر کیا تو وہاں عبد کہہ کر بلایا، سبحان الذی اسری بعبدی، اپنے بندے کو راتوں رات ہم لے گئے معراج میں، اپنے بندے پر قرآن اتارا، اپنے بندے پر بندہ، مقرب ترین فرشتے اور مقرب ترین انبیاء اس کی غلامی پر فخر کرتے ہیں، اس کا بندہ ہونا، اللہ کا بندہ۔ اس لیے خاص بندوں کو فرمایا وعباد الرحمن، وہ تو خاص بندے، ان کی پہلی صفت ہی تواضع ہے، الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں، بتکلف عاجزی نہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا ایک نوجوان ہے، انہوں نے بلا کے پوچھا بیمار ہو تم کہ نہیں، اچھی طرح پٹائی کروں گا تمہاری، سیدھے سیدھے چلو، بزرگ بنا ہوا ہے، حضور تیز چلتے تھے، اعمال کرو، عاجزی کا مطلب نہیں کہ بزرگوں کی طرح چلو۔ پھر تو اس لیے عاجزی سے۔ دوسرا فرمایا کہ وہ عباد الرحمن، عباد اللہ نہیں کہا، عباد الرحمن، رحمان کے بندے ہیں، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، عرش پر اللہ نے لکھا ہے۔ اللہ کی رحمت کے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت کے کل 100 حصے، اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ان میں سے صرف ایک دنیا میں اتارا ہے۔ یہ جتنی مائیں اپنے بچوں پر شفقت کرتی ہیں، جتنے جانور بھی اپنے بچے پر پاؤں نہیں آنے دیتا، کہ یہ سارا اس ایک کا حصہ ایک میں تقسیم ہوا، 99 اس کے پاس ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے مہربان ہوتے ہیں، غصے نہیں ہوتے کسی پر۔ ہم اللہ کے راستے میں ہیں تو اپنے آپ کو بڑا آدمی نہیں سمجھتے، پیچھے ہو پیچھے ہو عاجزی۔ مولانا قاسم نانوتوی صاحب کو فرماتے تھے یہ مولانا صاحب یہ عالم نہ ہوتا تو لوگوں کو پتہ ہی نہ چلتا کہ کوئی قاسم بھی دنیا میں آیا تھا، ایسے جیسے سادہ آدمی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے موسم میں ایک جگہ سفر کر کے پہنچے، اب صحابہ نے جلدی سے کھڑے ہو کر آپ کے اوپر چادر، تو آپ نے یوں دیکھا، غصے ہو گئے، چادر کو ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ دیا اور ان کو فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، چھوڑو، کوئی چادر کرنے کی ضرورت نہیں، میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں۔ یہ کیا ہے کہ اوپر چادر لے کے کھڑے ہو گئے؟ اس لیے تو عاجزی آپ کو پسند ہے، تواضع۔ جب آپ آتے تھے تو کوئی صحابی اٹھ کر کھڑے نہیں ہو سکتے، جمعہ پڑھانے، نماز پڑھنے، کوئی بھی منع کیا ہوا تھا، میرے ساتھ یہ کام نہ کیا کرو۔ آپ تشریف لاتے لے جاتے، کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا تھا، یہ ادب سکھایا۔ ہم نے تو ادب سیکھا نہیں، اس لیے کوئی بزرگ آ جائے تو بس اللہ معاف کر دے، کھڑکیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، گاڑیوں کے شیشے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ مولانا نذر الرحمان صاحب کو بھی نہیں بخشتے، 100 سال کے وہ ہو گئے، ہاتھ لگاتے، ہاتھ اس بیچارے پر رحم کھاؤ، ہاتھ لگاتے ہیں، وہ گر گیا ہو، کئی دفعہ بیچارے زخمی۔ یہ کوئی انسانیت ہے؟ ادب ہوتا ہے دور سے دیکھو، بس اس کو ادب کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ کونے کونے میں طواف کرتی تھی، لوگ کہتے تھے خالی ہے، نہیں، عورتوں کے لیے کونا ہوتا، عورتوں کے لیے کونا۔ اب کوئی عورت کے میں نے بھی حجر اسود کو چومنا ہے، بھائی عورتوں کے لیے نہیں ہے، میں نے بھی چومنا ہے، کتنے مرد تمہارے پیٹ کو ہاتھ لگائیں گے، کدھر کدھر ہاتھ لگے گا، تو حرام کام ہے، کیا ضرورت ہے، ادب نہیں سیکھا۔ ایسے ہی کوئی بزرگ آگے آنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر کوئی صحابی ہلتے بھی نہیں تھے، کوئی بھی نہیں ہلتا، اور حاجی صاحب آ جاتے تھے، سارا مجمع اٹھ کے، اور خدا کی بندو، اس کو ادب نہیں کہتے، یہ تو تکلیف پہنچانا ہے بزرگوں کو، گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
ادب سیکھنا چاہیے. الدین کلہ ادب، دین تو ادب کا نام. خیر وہ بات بیچ میں آ گئی. رحمان رحمت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے. جتنے بڑے بزرگ ہوتے ہیں کبھی غصے نہیں ہوتے، غصے نہیں ہوتے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کبھی 10 سال میں یہ نہیں فرمایا یہ کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا. کہا ہی نہیں نرمی شفقت. تو میرے محترم بھائی اور دوست پھر آگے صفات بتائیں. جگہ جگہ قرآن میں صفات بتائیں. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وكہیں پر الصابرين الصادقين القانتين المنفقين المستغفرين بالأسحار. اللہ کو صفات پسند ہے، ایسے بنو ایسے بنو. عباد الرحمن ان میں تواضع ہوتی ہے، فضول بحث میں نہیں پڑتے. ان کی صفات بتائی، گناہوں سے بچتے ہیں. ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اپنا علاج کرانے کے لیے، کیونکہ یقین صحیح نہیں. ساری دنیا کے گناہ غلط یقین سے ہوتے ہیں. صحیح یقین نہیں سیکھا تو حج قبول نہیں ہوگا. حضرت جی معیوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاجیوں کو فرماتے تھے کہ حج کرنے جا رہے ہو سکتا ہے کوئی آدمی تھوڑے پیسوں میں حج کر لے. یہاں فیکٹریاں ہیں وہ اپنے 5 آدمیوں کو ہر سال حج کرواتے ہیں مفت میں. ان کا تو مفت نہیں ہوتا ہے، ان کے مالک بیچتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی آدمی تھوڑے پیسوں میں اس کا حج ہو جائے، تھوڑے کپڑوں میں حج ہو جائے. لیکن آگے حضرت جی فرماتے تھے لیکن اللہ کی قسم صحیح یقین سیکھے بغیر تمہارا حج قبول نہیں ہوگا. تھوڑے کپڑوں میں حج کر لو گے لیکن حج صحیح یقین سیکھے بغیر قبول نہیں ہوگا. صحیح یقین کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی. جس آدمی کا یقین آسمان اور زمین کے درمیان کی چیزوں سے پلنے کا ہے، میں اپنی تجارت سے پلتا ہوں، میں اپنی کھیتی باڑی سے پلتا ہوں، ملازمت سے پلتا ہوں، اس کے کسی عمل کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں کرتا. اس کی بنیاد ہی غلط ہے. اور دوسرا نقصان، ایک تو عمل قبول نہیں ہوتا، دوسرا نقصان یہ ہے کہ صحیح یقین کے بغیر اللہ ناراض ہو کر روزی دیتے ہیں. صحیح یقین نہیں سیکھا تو اللہ روزی تو دیں گے، کافروں کو بھی دیتے ہیں لیکن خوش ہو کر نہیں دیتے. تو اس لیے یقین کو سیکھنا یہ پہلی صفت ایمان والے. پہلی صفت اللہ کے نیک بندوں کی ایمان والے، یقین والے. اللہ کرتے ہیں، روزی اللہ دیتے ہیں. قرآن پاک میں فرمایا تم اپنی اولادوں کو روزی نہیں دیتے، تمہاری اولادوں کو ہم روزی دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں. تم اپنی اولادوں کو روزی نہیں دیتے. ایک آدمی کے 43 بچے تھے اور وہ مقیم تھا یہاں. اس لیے تم اپنی اولادوں کو روزی نہیں دیتے، روزی تو ہم دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں. ان چوپایوں کو دیکھ لو، یہ اپنی روزی اٹھا کر ساتھ نہیں پھرتے. ان کو جس طرح اللہ روزی دیتے ہیں ایسے تمہیں بھی اللہ روزی دیتے ہیں. جنت میں ایک ایک دسترخوان پہ 70,000 کھانے ہوں گے. تو ہماری دکان ہوگی وہاں کتنے عرصے کے لیے؟ 1 سال، 10,000 سال، 10 کروڑ سال، 10 کھرب سال. یہاں وہ اللہ نہیں دے سکتا. اعمال پر روزی کا وعدہ ہے. قرآن میں 6 اعمال پر روزی کا وعدہ کیا ہے، حدیثوں میں اور بھی ہے. نماز پر روزی کا وعدہ ہے. جیسے تجارت اور کھیتی باڑی پلنے کے سبب ہے، نماز بھی پلنے کا سبب ہے. نماز پر روزی کا وعدہ ہے، استغفار پر روزی کا وعدہ ہے، تقوی پر روزی کا وعدہ ہے. تقوی اختیار کرو، ہم تمہیں وہاں سے روزی دیں گے جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. وہ صحابی پیشاب کرنے گئے اور سونے کی اشرفیاں لے کر آتے، چوہا لا کر چوہے نے، اس جیسا ایک واقعہ اس کے 125 سال بعد بھی ہوا. ایک محدث وہ حدیثیں لکھ رہے تھے، کمرے میں 2 چوہے بھاگتے ہوئے آئے، انہوں نے مذاق کے لیے اپنا پیالہ اوپر رکھا، ایک پھنس گیا، دوسرا بھاگ گیا.
اور وہ تھوڑی دور جا کر بیٹھ گیا، میرے ساتھی کو چھوڑ دو چھوڑ دو، نہیں چھوڑا، تو وہ گیا اپنی مل سے سونے کی ایک اشرفی لا کر پاس رکھا، پھر دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی 10ویں سونے کی اشرفی، اور ہر اشرفی لا کر تھوڑی دیر بیٹھ جاتا، چھوڑ دو، نہیں چھوڑا تو ایک اور اشرفی لا، آخر میں پھر وہ خالی تھیلی لے کر آیا، اب تو ختم ہو گیا بس کرو، پھر میں نے پھر پیالی اٹھا دی، اب وہ دونوں کھیلتے کھیلتے چلے، چوہے سے روزی مل جائے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ساری دنیا کہتی ہے کمانا ضروری ہے، ہم کہیں گے ساری دنیا جھوٹ بولتی ہے، تقوی اختیار کر لو، گناہوں سے بچو، ہم تمہیں وہاں سے روزی دیں گے، تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام ان کا کمرہ بند کمرے میں حضرت زکریا علیہ السلام ان کو بند کر کے جاتے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی آتے دروازہ کھولتے تو سردیوں کے موسم میں گرمیوں والے پھل اور گرمیوں میں سردیوں والے پھل وہ کھا رہی ہوتی، تو بڑے حیران ہوتے تھے، کمرہ سارا بند ہے، کہاں سے آئے، تالا لگا ہوا ہے، اور مشکل یہ کہ یہ بازار یہ پھل تو بازار میں بھی نہیں ہے، انا لکی ھذا، کہاں سے آگے، تو فرماتی تھی من عند اللہ، اللہ کے پاس، تقوی پر اللہ دیتے۔ انہوں نے وہی کھڑے کھڑے کہا کہ اللہ آپ نے اس کو بے موسمی پھل دیے، ماحول سے متاثر ہو گئے، مجھے بے موسمی اولاد دے، ایک دان بھی منہ میں باقی نہیں، بوڑھے، بیوی جوانی میں بھی 5 تھی، اس کا بچہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا، اور اب تو بوڑھی ہو گئی، حامد بیوی دونوں بوڑھے، اب جو دعا کی تو اللہ نے پیغام بھیجا کہ بیٹا یحییٰ دیں گے، تو وہ بڑے اٹھے، اللہ میں جوان ہو جاؤں گا، کہ نہیں ایسے ہی دے دیں گے، آسان ہے اللہ کے لیے بیٹا دے دیں، اس لیے دعا 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 کہتے ہیں، مولانا محمد احمد صاحب فرماتے تھے اللہ کی بن کر پھر جو مرضی مانگو، اللہ کی بنو نہ پہلے، اللہ کی بنو تو پھر دیکھو اللہ فرماتے ہیں فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہمارے جیسا قبول کرنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کی بنو پھر مانگو، پھر دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے گئے پہلی بیوی کو طلاق دلوائے تھے، اس نے ناشکری کی باتیں کی، ناشکری نہیں کرنی، شکایت نہیں لگانی، محروم ہو جاتا، دوسری بیوی وہاں کے سردار نے اپنی بیٹی سے شادی کی، اس نے باپ کی مان کر طلاق دے دی ہے، اتنا اچھا آدمی ہے، ان کا اب تمہاری بیوی میری بیٹی بنے گی، وہ بہت زبردست عورت تھی، وہ نبی کے گھر کے شکر گزار فرما بردار، پھر ابراہیم علیہ السلام آئے، اور جب آتے ہیں بیٹا نہیں ہوتا، شکار پر گیا بیٹا، رات ٹھہرنے کی اجازت دی، 40 دن کا سفر کر کے آئے، اچھا اب ابراہیم علیہ السلام نے اس دوسری بیوی سے پوچھا کیا حال ہے، اس نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، کھانا کیا کھاتے ہو، تو اس نے کہا گوشت، خامن گوشت شکار کر کے لاتے، پیتے کیا ہو، کہ دودھ بھی آتا ہے، پانی بھی زمزم کا ہے، مزے ہی مزے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہم بارک لہم فی طعامہم وما، اے اللہ ان کے کھانے اور پینے میں برکت دے دے، وہ دن ہے اور آج 5000 سال سے زیادہ گزر گیا ہے، اس دعا کے بعد آج تک 5000 سال، برکت کا یہ مطلب ہوتا ہے، آج تک مکے میں کسی آدمی کو گوشت کھانے سے نقصان نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا، ہمیں اللہ نے سعادت بخشی، حاجی عبدالوہاب صاحب کے ساتھ ہم گئے تھے حج کرنے، تو حج میں وہاں پر انہوں نے ہمیں فرمایا تھا، یاد ہے ہمیں، اور کہ یہاں جتنا مرضی گوشت کھاؤ، جیسے مرضی کھاؤ، کئی ایسے طریقے ہیں کہ پاکستان میں کھاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ، وہاں نہیں بیمار ہو، جیسے مرضی کھاؤ، جتنا مرضی کھاؤ، جیسے بھی کھاؤ، یہاں ایک آدمی نے دعا مانگی ہوئی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے مکے میں دعا مانگی تھی، اے اللہ ان مکے والوں کے کھانے میں برکت دے دے،
اس کی وجہ سے 5000 سال گزر گئے ہیں. کسی آدمی کو کھانے کی وجہ سے، گوشت کھانے کی وجہ سے نقصان کبھی نہیں ہوتا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس وقت پہلے تو وہاں بیماری تھی. آپ کے آنے سے وہاں خیر اے اللہ یہاں کا بخار اٹھا کے جوفہ میں ڈال دے. تو وہ بخار اللہ نے اٹھا کے وہاں پھینک دی. برکت، شفا، اس میں آپ نے دعا مانگی ہے. اللہ کہا ساتھ، کہا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے میں دعا مانگی تھی، اے اللہ کھانے میں برکت دے، آپ نے کر دی تھی. اے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ مدینے والوں کے کھانے میں اس سے دگنی برکت ڈال دے جتنی آپ نے مکے میں ڈالی. جتنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر مکے میں برکت ڈالی تھی، یہاں اس سے دگنی کر. وہاں بھی کسی کو گوشت نقصان نہیں دیتا. دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں؟ اس لیے داعی کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. آپ داعی بھی ایک مسافر. موسیٰ علیہ السلام کو جب کہا کوہ طور میں نبوت ملی کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہیں کھڑے کھڑے 4 دعائیں مانگی. رب اشرح لی صدری، اللہ کام آسان کر دے، میرا سینہ کھول دے. پہلی دعائیں مانگی. یہ تو بڑے دل والوں کا کام ہے. برداشت کرنی پڑتی ہے، ساتھیوں کی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، دوسروں کی کرنی پڑتی ہے. چھوٹی سی بات تھی. ہم برکینا فاسو میں تھے، وہاں ایک جماعت پاکستانی، وہاں کوئی آدمی ان کے لیے کھانا لایا. ابھی باقی ساتھی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک نے اس میں سے بوٹی کھا لی. اب دیکھو تھوڑی سی بے احتیاطی کیا ہوتی ہے، دوسرے ساتھی نے اسے ماں کی گالی دے دی، ماں کی. اب جھگڑا ہو. وہ مرکز والے ہمیں کہیں بھائی اپنی جماعت کو سنبھالو. یہ حالت ہے. جب جھگڑے ہوں گے، حضرت جی فرماتے تھے جب تک جماعت میں جوڑ ہوگا، ہمارے ایپ تو ہیں ہمارے اندر، ہم پہلے ہی ایپوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے ایپ چھپے رہیں گے. جب تک دل جڑے ہوئے ہیں ہمارے ایپ چھپے ہوئے ہیں، اور جب دل جڑے ہوئے نہیں ہوں گے تو ہمارے ایپ سب کو نظر آئیں گے، سب کو ایپ نظر آئیں گے. اور وہاں کے مرکز والے وہ ہمیں کہ بھائی ان کو سمجھاؤ نا. کیا سمجھائیں؟ تو اس لیے اب تو برداشت کرنا کوئی بات. محترم جمیل صاحب کے سامنے وہ بھی 7واں میں چل رہے تھے، ایک دفعہ وہ خود ہی سناتے تھے یہاں. تو وہ کہتے میں انگلینڈ میں تھے، کہتے ہیں انہوں نے پلیٹ پہلے میرے آگے رکھ دی، اور وہ جو ساتھی پہلے بیٹھا ہوا تھا اس نے اسی پر لڑائی شروع کی. اس نے کہا میرا پاسپورٹ واپس کرو، میں واپس ملک جا رہا ہوں. پہلے میں بیٹھا ہوا تھا، وہ پلیٹ اس کے سامنے رکھی، کوئی آسمان سے اترا ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ برداشت کرنا، برداشت کرنا. اس لیے رحمت محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کہا تھا احد میں یہاں سے ہلنا نہیں، فتح ہو یا شکست تم نے نہیں ہلنا، وہ آگے نیچے. انہوں نے کہا وہ تو لڑائی کے لیے کہا تھا نا، اب تو لڑائی ختم ہو گئی. امیر تو نہیں ہلا، لیکن کافروں نے پیچھے سے آ کر حملہ کر کے 70 تو شہید ہو گئے اور باقی سب زخموں میں چور ہو گئے، پورا لشکر. اتنا بڑا نقصان ہوا جن کی وجہ سے آپ نے ان کو ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ تم نے میری بات نہیں مانی. اس پر اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَهُوَ ایسے نرم دل. آپ اللہ کے فضل سے نرم دل ہو گئے ہو. اگر آپ سخت دل ہوتے نا تو یہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں. اللہ فرما رہے اگر حضور کو چھوڑ کر چلے جاتے تو ہمارے ساتھ کون رہے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت، احسن الناس، سب سے زیادہ خوبصورت. آپ کی گردن ایسی جیسے کسی مورتی کی تراشی ہوئی، اور آپ کا چہرہ صحابہ کہتے ہیں ایسے لگتا تھا جیسے اس میں سورج چل رہا، جیسے سورج چل رہا. سب سے زیادہ یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ خوبصورت.
سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے، ان کو لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو ہمارے ساتھ کون رہے گا؟ اس لیے معاف کرنا، درگزر کرنا، ہاں، درگزر کرنا۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی پر تہمت لگا دی حضرت مصطح نے، یعنی لگائی تو منافقوں نے تھی، لیکن 3 مسلمان بھی اس کو کہنے والے بن گئے۔ ان میں حضرت مصطح تھے، وہ حضرت ابو بکر کے رشتہ دار تھے اور غریب آدمی تھے۔ حضرت ابو بکر ان کو ہر مہینے خرچہ بھی دیتے، بڑا غصہ ہے، ہر مہینے خرچہ بھی دیتا ہوں اور میری بیٹی کی خیر ہے، اللہ کے رسول کی گھر والی پر تہمت لگا دی۔ حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد اس کو خرچہ نہیں دوں گا۔ غریب آدمی، بس اللہ نے آیتیں اتاری، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تم میں سے فضیلت والوں کو قسم تو نہیں کھانی چاہیے تھی۔ وہ مہاجرین میں سے ہے، اللہ سے سفارش کر رہے ہیں، کتنی بڑی غلطی کی تھی حضرت عائشہ پہ تہمت لگانا، حضور کے گھر والوں، خود حضور کو تکلیف پہنچانا۔ لیکن اللہ نے فرمایا، اللہ نے آیت میں فرمایا کہ حضرت ابو بکر کو کہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا بے شک ہم تو چاہتے ہیں کہ پھر اس کو بھی معاف کر دیں، اس کو بھی معاف کر۔ حالانکہ حضرت ابو بکر نے یہ تو نہیں کہا کہ میں کسی کو بھی نہیں دوں گا، اس کے نہیں، اس کو نہیں دوں گا، اوروں کو تو خرچ کروں گا، لیکن اللہ کو یہ بھی پسند نہیں کرتا، اسی کو خرچہ کروں۔ پھر حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے، آئندہ اس کو ہمیشہ خرچہ بھی دوں۔ اللہ چاہتے ہیں، اللہ یہی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ایسے اتنی بڑی غلطی بھی کا معاف کر دو، چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیا ہمارا کسی سے کیا ہے جماعت میں برداشت کرنا، برداشت کرنا۔ اس لیے یعنی ان بڑی ہستیوں میں تواضع کی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر۔ حضرت ابوبکر خلیفہ بن گئے تو یہ 3 بچیاں محلے کی، ان کے گھر کے مرد شہید ہو چکے، تو ان کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بکریوں کا دودھ نکال کر دیا۔ تو وہ بچیاں آپس میں کہنے لگی کہ اب تو ابو بکر مسلمانوں کے بادشاہ بن گئے، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سن لی، تو انہوں نے ان کو فرمایا کہ خلیفہ بننا میرے اندر سے حضور والے اخلاق کو تو نہیں نکال سکتا، میں ہی تمہاری بکریوں کا دودھ نکالا کروں گا۔ میں ان کو کہا کہ مجھے 2 طرح دودھ نکالنا آتا ہے، جھاگ بن جائے اور جھاگ نہ بنے، تم جیسا کہو گی میں تمہارا دودھ ویسے ہی گھر میں نکال کر دوں گا۔ اب آج عورت حضرت عمر نے تلاش کی، اس کی خدمت کروں گا، پتہ چلا کہ ابو بکر پہلے سے کر رہے ہیں، خلیفہ امیر المومنین پہلے سے اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ حضرت عمر کو ہمیشہ کہنا پڑتا تھا کہ ابو بکر آپ تک، عمر آپ تک نہیں پہنچ سکے۔ یہ جب حضرت ابوبکر فوت ہوئے، پھر حضرت عمر نے اس کی خدمت شروع کی۔ وہ عورت نابینا بھی تھی، تو اس عورت نے ان کو کہا کہ لگتا ہے خدمت والا بدل گیا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیسے؟ تو اس عورت نے، بڑھیا نے کہا کہ پہلے تم سے پہلے جو میری خدمت کرتا تھا وہ کھجوروں کی گٹلیاں نکال کر مجھے دیتا تھا، آپ نے کھجوروں کی گٹلیاں نہیں نکالی، لگتا ہے پہلے والا آدمی بدل گیا ہے۔ خدمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود خدمت کرتے تھے۔ حبشہ کا وفد آیا آپ کے آخری سال میں، آپ ان کو کھانا کھلا رہے تھے، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم ہیں نا؟ آپ نے کہا نہیں، انہوں نے میرے صحابہ کی خدمت کی تھی حبشہ میں، اب میرا دل کرتا ہے کہ ان کو میں خود کھانا کھلاؤں۔ پتھر، مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی، آپ پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ آپ تکلیف میں ہیں، تو میں بیچ میں چل، میں کہا اللہ کے رسول مجھے دے دو، تو آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ
زندگی تو آخرت کی زندگی ہوگی، جاؤ تم اور لے آؤ شاباش، میں ہی پہنچاؤں گا۔ صحابہ کے ساتھ پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، میں لکڑیاں چن کر لاؤں گا، میں لکڑیاں چن کر لاؤں گا۔ تو اس خیر بیچ میں بات رہ گئی، ایمان والوں کی صفت، پہلی صفت اللہ نے بتائی کہ ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ میں، اب نشان قدم دیکھتے دیکھتے کافر پہنچ گئے غار کے، تو آپ حضرت ابو بکر نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ ایسی جگہ کھڑے ہیں کہ اگر ایسے یوں دیکھا نیچے تو ہم نظر آ جائیں، آپ کی تکلیف میرے سے برداشت نہیں ہوگی۔ تو آپ نے فوراً فرمایا کہ اے ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جس کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ ہمارے ساتھ اللہ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ کسی قلعے میں بیٹھ کر یہ بات نہیں کر رہے، دو چار پتھر ہیں باہر، وہ دشمن ہیں سارے، لیکن یقین کتنا، ہر وقت آپ اللہ پر اتنا مضبوط یقین، ساری زندگی اس یقین کی بنیاد پر آپ کام کرتے ہیں۔ سارا بازار دیکھ کے دے رہا ہے، مٹی پھینک رہا ہے، بیٹی پانی لے کر آئی، دوپہر کے وقت آتی تھی، آپ نے اس سے چہرہ دھویا اور اس کو فرمایا کہ میری بیٹی گھبرانا نہیں، یہ منظر دیکھ کے گھبرا نہ جانا، یہ تیرے باپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جس اللہ نے تیرے باپ کو دین دے کر بھیجا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ اس دین کو دنیا کے ہر کچے اور پکے گھر میں پہنچائیں۔ تلوار لٹکی ہوئی تھی آپ کی درخت سے اور آرام کر رہے تھے، دشمن سردار آ گئے، اس نے تلوار اتاری اور آپ کو جگایا اور کہا کہ میرے سے ڈرتے ہو؟ آپ نے کہا بالکل نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کون بچائے گا؟ وہ ویسے ہی ایسا پہلوان تھا کہ تلوار بھی بغیر ہی مار دے، تلوار بھی اس کے ہاتھ میں ہے، آپ نے فوراً فرمایا اللہ، اللہ کہا تو اس کے ہاتھ سے تلوار ہی گر گئی، وہ پھر آپ نے اٹھا لی، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ مجھے تو اللہ نے بچا دیا، کہا آپ معاف کر دیں۔ اس نے تو اللہ سیکھا نہیں تھا، سیکھے بغیر تو نہیں نکلتا۔ ہر موقع پر خیبر کے موقع، خندق کے موقع پر، خندق کے موقع پر سردی بڑی سخت تھی، ان دنوں میں سردی سخت اور کپڑے ہیں نہیں، بھوک سخت، سب نے پیٹ پہ پتھر باندھے، کھانا ہے نہیں، بھوک ہے کھانا نہیں، خوف ہے ہتھیار نہیں، سردی ہے کپڑے نہیں، اور وہ منافقین اور کمزور ایمان والے، اللہ فرماتے ہیں وہ کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، سب وعدے جھوٹے تھے، وعدے کر رہے تھے، سب وعدے جھوٹے، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی مدد نہیں۔ تو لیکن آپ کی حالت کیا تھی؟ وہ جو چٹان ٹوٹ بھی گئی کسی سے، آپ نے کہا میں توڑتا ہوں، وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اللہ کے وعدے تو سچے ہیں، ایک چوٹ ماری، ایک تہائی حصہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو، اور آپ نے روشنی نکلی، آپ نے فرمایا شام فتح ہوگا۔ اور منافق بہت ہنستے تھے پیچھے منہ کر کے، اور یوں کہتے تھے غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کو بہکایا ہوا ہے، دھوکے میں ڈال دیے، روٹی ہے نہیں، وہ کہہ رہے شام فتح ہو۔ دوسری دفعہ روشنی نکلی، ایران فتح ہو، روم اور ایران اس وقت ایسے تھے جیسے آج کل امریکہ، ایک بستی مدینہ منورہ تھی، اور اس کی خندق کھودتے ہوئے ایک آدمی کہے کہ امریکہ اور روس فتح ہو گیا، تو منافق تو ہنستے، لیکن اللہ کی ذات پر یقین، 3 دن آپ نماز پڑھتے رہے اور پھر فرمایا کہ فیصلہ ہو گیا،
کون خبر لائے گا جا کر جنت میں میرے ساتھ ہوگا؟ کوئی نہیں اٹھتا. اتنی سخت حالت ہے کہ اتنا بڑا اعلان سن کر بھی کوئی نہیں اٹھتا. تو اللہ کی ذات علی پر جتنا یقین ہوگا اتنا اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگا. تو اس لیے یقین کو سیکھنے کے لیے دعوت دینی پڑتی ہے. تو روزانہ دعوت دیں گے انشاءاللہ. ہم میں سے پرانا، ہم میں سے نیا، ہر ایک محتاج ہے. روزانہ دعوت دینا. دیکھو میرے محترم بھائی اور دوستوں، اعمال پر استقامت ملتی ہے ایمان کے بقدر. اعمال پر استقامت ملتی ہے ایمان کے بقدر. اخلاص حدیث میں آتا ہے، اخلاص ملتا ہے ایمان کے بقدر. ہر عمل کی قیمت لگتی ہے ایمان کے بقدر. پورے دین پر چل سکتا ہے ایمان کے بقدر. گناہوں سے آدمی بچ سکتا ہے ایمان کے بقدر. اور ایمان بنتا ہے دعوت دینے سے. ساری چیزیں آدمی ایمان سے کرتا ہے اور ایمان بنتا ہے دعوت دینے سے. اس لیے دعوت دینا بہت ضروری ہے. ہم میں سے ہر ساتھی گھنٹوں دعوت دیتے. دعوت دینے سے مذہب کی زمین آدمی کے اندر تیار ہوتی، عوامل کی استعداد پیدا ہوتی، قوت عمل آدمی میں پیدا ہوتی دعوت دینے سے. اس لیے گھنٹوں دعوت دینا. اللہ کی بڑائی، عظمت 6 نمبر. اللہ کے راستے میں نکل کر سب سے زیادہ فائدہ دعوت دینے میں ہو. انفرادی دعوت، اجتماعی دعوت میں خطرہ ہوتا ہے. حضرت عمر فرماتے تھے کہ بیان کرنا تو ذبح ہونا ہے، بیان کرنا تو موت ہے. ایک روایت میں فرمایا بیان کرنا تو موت ہے. مطلب یہ تھا کہ اگر بیان کرنے والے کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں ان سے اچھا ہوں تو وہ تو کیا. ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھنا ضروری ہے، ہر مسلمان. تو اس لیے اجتماعی دعوت، اجتماعی بیان یہ خطرے کی چیز ہے. امام بننا، شورا والا بننا، امیر بننا یہ خطرے کی چیز ہے. اس لیے صحابہ بچتے تھے بیان سے، امیر بننے سے، شورا والا ان سے بچتے تھے. خدمت جتنی مرضی کروں، خدمت سے کچھ نہیں ہوتا. ایک ساتھی، اس نے ساتھیوں کو کہا کہ میں اس شرط پر تمہارے ساتھ جاؤں گا کہ میں خدمت میں کروں گا. سب نے کہا چلو تم جاؤ صحیح ہمارے ساتھ. اچھا چلو، انہوں نے اس کی بات مان لی. اب وہ وہاں جا کے کرنے نہیں دیتا تھا. کھانا تو بناتے ہی کوئی تھا ہر خدمت میں. حتیٰ کہ کوئی ساتھی اپنے کپڑے دھونے لگتا تو وہ آ کے پکڑ لیتا. کیا وعدہ کیا تھا؟ خدمت میں نے کرنی، چھوڑ دو، اٹھ جاؤ یہاں سے. وہ مجبور ہو جاتا. کپڑے بھی دھوتا تھا، خدمت بھی کرتا تھا. اللہ کی شان. لمبا سفر تھا، اسی سفر میں اس کا انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے ہاتھ پر چمڑے کے نیچے لکھا ہوا تھا من اہل الجنہ. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ جنتی آدمی ہے. خدمت کر، خدمت جتنی بھی کرو. اس لیے خدمت کرنے میں بگڑنے کا خطرہ نہیں ہوتا. یہ بیانوں میں، خصوصی گشتوں میں یہ بہت خطرناک چیز ہے. نفس جو ہے نا ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، وہ ہر چیز میں حصہ لگا لیتا ہے. اتنی مشقت سے ہم اللہ کے راستے میں پھر رہے ہیں، بیچ میں کوئی یہ بات ڈال دیتا ہے کہ دیکھو میرا بیان لوگوں کو پسند آئے گا. بڑا غلط ہوگا. حضور نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دو، وہ ان کا اتنا نقصان نہیں کر سکتے جتنا حب مال اور حب جاہ جیسے یہ آدمی کو تباہ کر دیتی ہیں. لوگ میری تعریف کریں، حب جاہ بس جماعت میں سب سے زیادہ میری تعریف. ہم مالی میں تھے، افریقہ میں، تو وہاں صحرا میں تھے. وہاں بھیڑیے کبھی کبھی حملہ کرتے تھے. بکریوں کے ریوڑ ہوتے تھے، باہر سے انہوں نے بہت بڑی بڑی لکڑیاں لوگوں نے کھڑی کی ہوتی. وہاں بھیڑیے آتے رہتے تھے رات کو جنگل میں. تو بھیڑیے کی عادت یہ ہوتی تھی کہ وہ ایک بکری کو نہیں چھیڑتے، وہ 10-15 بکریوں کو زخمی کر دیتے، پھر ایک کا گوشت کھاتے. اس لیے آپ نے فرمایا
کہ دو بھوکے بھیڑیے کسی بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دو، وہ اتنا نقصان نہیں کر سکتے جتنا جتنا اپنے مرتبے کی محبت اور جتنا ہرس، مال کی ہرس آدمی کو تباہ کر دیتے. تو نفس آدمی میں یہ بات پیدا کرتا ہے. نفس کا دشمن حضرت جی مولانا یوسف فرماتے تھے تم جب تک اپنے نفس کے دشمن نہیں بنو گے تم جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. نفس کے ساتھ دشمنی کرنی. حضور نے فرمایا تمہارا ایک ساتھی ہے، اس کا اکرام کرو گے تو تمہیں سیدھا انشاءاللہ دوزخ میں لے کے جائے گا، سیدھا دوزخ میں لے جائے گا. اس میں سختی کرو گے تو ٹھیک چلے گا. اس لیے النفس كالطفل ان تهمله شب على كم بالرضاع وان تخطبه ينفت. نفس کچھ نہیں ہے، نفس کچھ نہیں ہے، ہمیں عزم ہو. فرمایا نفس ایسے ہے جیسے بچہ ہوتا ہے، بچے کا دودھ چڑھاؤ تو وہ روتا ہے، ماں دودھ چھڑاتی ہے وہ روتا ہے. تو ماں کیا کرتی ہے، کوئی کڑوی چیز لگا لیتی ہے، بچہ ایک دفعہ منہ لگا خراب ہو گیا دودھ، دو دفعہ تین دفعہ، اس کے بعد منہ ہی نہیں لگاتا، دودھ ہی خراب ہو گیا. کو نہیں پتا ماں نے خود کچھ لگایا. یہ طریقہ ہے چھڑانے کا. اور اگر ماں آگے سے یہ کہے کہ یہ بیچارہ روتا ہے اس کو کیوں رلائے، تو فرمایا اس کی گاڑی آ جائے گی پھر بھی نہیں چھوڑے گا دودھ پینا. جب تو نہیں چھوڑے گا. اگر کہو گے بچہ روتا ہے تو بچے کے رونے کا خیال کیا تو پھر تو النفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تخطبه ينفطم. ایسے ہی نفس ہے، اس کو گناہ چھوڑاؤ گے، نیکیوں کا عادی بناؤ گے تو وہ ویسے ہی کرے گا. اس کو اسی میں مزہ آئے گا، اس کو پھر تہجد میں مزہ آئے گا، دعوت دینے میں مزہ آئے گا. حاجی الوہاب صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ بولنا من، کئی دفعہ گلے کا آپریشن ہوا، گلے کا آپریشن ہوا، بولنا منع ہے. کوئی ڈاکٹروں نے بورڈ لکھ کے لگایا، وہ ڈاکٹر اندر آتا تھا اسی کو شروع ہو جاتا. 2 گھنٹے کا میرے ذمہ تھا. ہم علماء کی ملاقاتیں حاجی صاحب سے کروا، سال میں مختلف موقعوں پہ ملاقات، شروع سال والوں کو، آخر والوں کو. تو ہم باری باری ساتھی کراتے ہیں، میں لے کر جاتا تھا. کہیں اندر پوچھنے جانا جاگ رہے ہیں کریں، اندر جاتے تھے ہم پوچھنے. وہ کہتے پہلے تم میری بات سن، بیٹھ جاؤ 2 گھنٹے تو میرے ساتھ کر دیں. ہم بیچ میں پوچھتے کہ ان کو بھی بلا لیں، تم تو پہلے سن لو. خدا کا بندہ تم تو پہلے سن لو، ٹھیک. پھر اس کے بعد ان کی باری آئے گی. عشاء کے بعد ہم پاس ہی نہیں جاتے. عشاء کے بعد اگر شروع کی تو فجر سے پہلے چھٹی مشکل ہے. ایک دفعہ علماء نے کہا کہ جی 4 گھنٹے ہو گئے آپ نے ہمیں دعوت دینی شروع کی، 9 بجے آپ کے پاس ہم آئے تھے، 1 بجے سے اوپر ہو گیا. ہم تو نہیں بولے، ایک مولوی صاحب کے پاس وہ بولے. تو حاجی صاحب نے فرمایا اچھا بھائی مجھے تو پتہ نہیں چلا. اچھا دیکھو ایک بات اور سن لو. پھر شروع ہو یہ دعوت کی لذت حاصل ہو گئی تو پھر مزے ہو جائیں گے. یہ کتب بندی کا راستہ ہے. اس سے زیادہ اللہ کا قرب کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا. ایک آدمی اپنے بزرگ بننے پر محنت کرے، یہ ولیوں کا کام ہے. اور دوسروں پر محنت کرنا یہ نبوت کی لائن کی چیز ہے. اس لیے اور پھر میں ہمارے مولانا احسان صاحب، ماشاء اللہ مولانا احسان صاحب آخری صحت کے زمانے میں ان کی جو تشکیل ہوئی ٹنڈو آدم ہوئی. مولی جمال الدین صاحب ہیں یہاں آج کل نہیں ہوتے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ اس وقت ان کے ساتھ تھے. ان کا مولانا نے 15 دن میں اتنا کام کیا ان کا ہم لوگ 15 سال میں بھی نہیں کر سکتے. اس سے ملاقات، اس سے ملاقات، اس سے کر دن بھر رات. ان کا یہ حال 409 دن کی مولانا کی تشکیل ہوئی. 1200 آدمی سروزے کے، 400 آدمی چلے 3 چلے کے، 2 جماعتیں سال کی، 2 جماعتیں ایسے وصولی. اور پھر وہ ہم نے خود ان سے سنا، بیان میں کئی دفعہ فرماتے تھے کہ
جتنا کام میرے جتنے 100 آدمی کرتے ہیں کہ اتنا اکیلے حاجی الباب صاحب کرتے ہیں. فرماتے تھے کہ میرے جیسے آدمی 100 آدمی جتنا کام کریں گے اتنا یہ ایک آدمی کرتا ہے. پھر حاجی صاحب پھر فرماتے تھے کہ ان جتنے 100 آدمی ہوں اتنا ایک مولانا یوسف صاحب کرتے ہیں، اور ان جیسے اتنے ہوں تو ان جتنا مولانا الیاس صاحب کرتے ہیں. مولانا عبد القادر رائے پوری ایک پیر صاحب تھے، تو مولانا ابو الحسن علی ندوی، مولانا منظور احمد نعمانی، یہ دونوں بڑے علماء تھے. یہ ان کے پاس جاتے تھے اللہ اللہ سیکھنے کے، ذکر سیکھنے کے. تو انہوں نے ان کو کہا کہ بنگلے والی مسجد میں مولوی الیاس صاحب رہتے ہیں، تم ان کے پاس بھی جایا کرو، ان کے پاس جایا کرو تو تم علماء کو تمہیں فائدہ ہوگا. کیونکہ وہ جو اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں تو ہوائی جہاز کی رفتار سے جا رہے ہیں. ہم بھی سفر کر رہے ہیں لیکن ہماری رفتار ایسا ہے، اور وہ جو کر رہے ہیں تو وہ ہوائی جہاز کی رفتار سے جا رہے ہیں. تم علماء ہو. خیر انہوں نے جانے شروع کر دیا، لیکن ہمیں بہت فائدہ ہوا. ہم اور علماء کو بھی کہتے تھے کہ چلو، وہ کہتے تھے جائیں گے آئیں گے سستی کر دیں گے. پھر ہم ان کو یہ بھی کہتے تھے کہ چراغ بجھنے والا ہے، چراغ بجھنے والا ہے، بجھ نہ جائے. حتیٰ کہ پھر آگے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حتیٰ کہ چراغ بجھ ہی گیا. وہ دن بھی آیا کہ چراغ بجھ گیا. ارے اتنے چلے جانے ہیں، وہ بھی فوت ہو گئے. تو آگے مولانا ابو الحسن علی ندوی نے لکھا ہے کہ پھر بہت سارے علماء آئے. انہوں نے کہا کہ ہم تو آنا چاہتے تھے ان کی زندگی میں لیکن سستی ہو گئی. لیکن ہوا کیا؟ آگے مولانا ابو الحسن علی ندوی فرماتے ہیں کہ بس جو مولانا کی زندگی میں آ گئے اور جو ان کے بعد آئے ان میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا. مولانا الیاس صاحب کیا چیز تھے؟ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا الیاس صاحب کیا چیز تھے وہ ہم تمہیں نہیں بتا سکتے. وہ تو دیکھ کر ہی پتہ چلتا تھا کہ اس آدمی کے اندر کتنا جنون ہے. ہم تمہیں نہیں بتا سکتے. اس آدمی کی تھکاوٹ نمازوں سے ختم ہوتی تھی. وہ اپنا قصہ آگے لکھتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ اجتماع میں مولانا کے ساتھ میں بات لے گئی. یہ بات میں اگست کا مہینہ، تو اتنی حبس، اتنی گرمی مسجد کے اندر، ہزاروں کا مجمع، گرمی، حبس، پسینے کی بو. کب بڑی مشکل سے میں نے بیان سنا، اور میں بیان ختم ہوتے ہی چپکے سے میں نے سوچا کہ قریب میں کسی مسجد میں چلا جاتا ہوں، اتنا مجمع تو نہیں ہوگا، یہ حبس برداشت نہیں ہو رہی میرے سے. اور نرم و نازک آدمی تھے لکھنؤ کو. یہ میں چپکے سے نکلا اور ساتھ والی مسجد میں چلا گیا. گرمی تو وہاں بھی تھی، گرمی تو وہاں بھی تھی لیکن حبس نہیں تھی. مجمع کی جو حبس ہوتی ہے وہ نہیں تھی. کہتے ہیں تھوڑی دیر رات کا مغرب کا بیان سن کر گئے تھے. کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد مجھے اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی. میں نے کہا یہ کون ہے مسجد میں؟ میں نے اندر جا کر دیکھا تو وہ مولانا الیاس صاحب نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے. تو وہ آگے انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ وہ بھی، میں بھی مجمع سے نکلا لیکن آرام کے لیے، مزہ لینے کے لیے، جان چھوڑانے کے لیے حبس سے. وہ بھی مجمع سے نکلے تھے تنہائی میں اللہ کو قرآن سنانے کے لیے. تھک کے چور ہو جاتے تھے تو نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے. فرماتے تھے میری تھکاوٹ نماز سے ختم ہو جاتی. اب ہم اپنے سفر میں یہ سیکھ کر آئیں کہ ہماری تھکاوٹ بھی، ہم تھک جاتے ہیں تو کہتے ہیں آرام کر لو. اور وہ تھک کے جب 3 دن مسلسل کشنے کی، کہتے کہ میں اب نماز شروع کرتا ہوں تو میری تھکاوٹ ختم ہو جائے گی. پھر فجر تک نماز. جب ان کا انتقال ہوا تو میاں جی موسیٰ ان کے پاس تھے. وہ کہنے لگے، غسل جب دے دیا تو وہ کہنے لگے ان کے ماتھے پر خوشبو زیادہ لگانا، یہ پیشانی روزانہ 5 6 گھنٹے سجدے میں پڑی رہتی تھی. تو مولانا ابو الحسن علی ندوی نے کیا لکھا کہ جو مولانا کی زندگی میں آگے، جو ان کی زندگی کے بعد آئے ان میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا. انہوں نے تو اتنا لکھا ہے. پھر ہم نے یہاں حاجی مشتاق صاحب کو سنا. حاجی مشتاق صاحب مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں نہیں آئے.
حاجی عبدالوہاب صاحب مولانا کے زمانے میں 6-7 مہینے ان کو مل گئے. 1944 میں حاجی عبدالوہاب صاحب جنوری میں دہلی نظام الدین گئے ان کے پاس, اور 1944 کی جولائی میں مولانا کا انتقال ہو گیا. 6 مہینے ان کے ساتھ گزارے خوب. اور مولانا اور حاجی مشتاق صاحب اس کے بعد آئے, مولانا یوسف صاحب کے زمانے میں آئے. تو وہ ہمیں علماء کے بیان میں کئی دفعہ سنا, ہمیں فرماتے تھے میرے میں اور عبدالوہاب میں کیا فرق ہے, کیا فرق ہے, کیا فرق ہے. تو علماء تو چپ. پھر فرماتے تھے کہ اس آدمی نے کچھ دن اس آدمی کے ساتھ گزارے ہیں جس نے اس کو عبدالوہاب بنا دیا. یہ بے چینیاں, بے قراریاں. مولانا الیاس صاحب, حاجی صاحب کو دیکھ کے سمجھ آتا تھا مولانا الیاس صاحب کیسے ہوتے ہیں. ان کو دیکھے بغیر سمجھنا مشکل ہے. تو وہ فرماتے تھے کہ میرے میں اور اس میں کیا فرق ہے, اس نے کچھ دن اس آدمی کی صحبت میں گزارے ہیں جس نے اس کو عبدالوہاب بنایا ہے. اب سوچو کہ یہ تو مولانا الیاس صاحب کا حال تھا, اب تو پھر جن صحابہ نے حضور کے ساتھ وقت گزارا ان کا کیا حال ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز جیسوں سے ساری, عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں تھے, صحابی نہیں تھے, لیکن ان جیسا آدمی کوئی نہیں آیا, ان کو خلفائے راشدین میں شمار کرتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز جیسوں سے ساری دنیا بھر جائے, وہ حضرت معاویہ یا کسی صحابی کے 1 منٹ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ انہوں نے وقت حضور کے ساتھ گزارا. قربانیاں, آگے بڑھنا, آگے بڑھنے کا جذبہ ہوگا. اگر آدمی ایک جگہ پہنچ کر مطمئن ہو جائے تو اس کی ترقی بند ہو جاتی ہے. بس اتنا کر لیا, بس ہم آخری درجے میں بیرون ملکوں کا سفر کر رہے ہیں اور کیا لینا ہے ہم سے, تو ترقی بند ہو جائے گی. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. آگے 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 بڑھنا, شوق ہو, دوڑ لگا لو, مرنے کے بعد پھر خون کے آنسو بھی رو گے تو فائدہ نہیں ہوگا. مرنے کے بعد خون کے آنسو بھی روئیں گے تو ایک نیکی بھی نہیں ملے گی. وہاں پر یہاں ایک دفعہ کہو یا اللہ, تو اللہ آگے سے فرماتے ہیں جی میرا بندہ حاضر ہو. اور دوزخ میں جو لوگ جائیں گے وہ وہاں بہت روئیں گے, وہ بھی یہی کہیں گے یا اللہ یا اللہ یا 100 سال کہتے رہیں گے, اللہ جواب نہیں دیں گے. جب وقت تھا تو کیا ہی نہیں, کبھی کیا فائدہ. پھر 200 سال, پھر 300 سال, پھر 400 سال, جواب نہیں. 500 سال تک جب کہیں گے یا اللہ, تو پھر اللہ پتہ کیا جواب دیں گے, پھر فرمائیں گے بکواس نہ کرو, تم نے دنیا میں ہمیں بلایا تھا, اب ہم نے تمہیں بلا دیا. 500 سال پانی مانگنے کے بعد وہ پانی ملے گا کہ انتڑیاں بھی باہر لے آئے. 500 سال مانگنے کے بعد وہ کھانا ملے گا کہ کانٹے اندر گھسنے. یہ زندگی بڑی قیمتی ہے. جہاں اللہ کے راستے میں نکل کر ہم اپنے گھر میں ساری زندگی نمازیں پڑھتے, اللہ کے راستے کی 2 رکعت کی قیمت اس سے زیادہ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حجر اسود کے سامنے, حجر اسود کے سامنے, خانہ کعبہ کے سامنے پوری رات شب قدر میں آدمی عبادت کرے اور اللہ کے راستے کی ایک گھڑی اس سے زیادہ قیمتی. حجر اسود کے سامنے کا مطلب ہے وہاں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ 1 لاکھ شب قدر عبادت کرو, اللہ کے راستے کی ایک گھڑی اس سے زیادہ قیمتی کیوں ہے. یہاں 1 منٹ ضائع کریں گے تو 49 کروڑ منٹ ضائع کرنے کا نقصان ہے. آدمی قیامت کے دن پچھتاتا رہے گا. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو آدمی علاج کراتا ہے اس کو 2 کام کرنے پڑتے ہیں. علاج کرانے میں 2 کام کرنے پڑتے ہیں. ایک تو دوائی کھانی پڑتی ہے, دوائی کھانی پڑتی. اگر کوئی آدمی ہسپتال میں آئے اور دوائی نہ کھائے, ہسپتال میں آئے اور دوائی نہ کھائے, تو پھر اس کو ہسپتال کی بدبو سونگنے کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں. ہسپتال میں خوشبو ہوتی ہے, لیکن ہسپتال تو کیا ہوا ہے, لیکن دوائی نہیں کھاتی, تو اسے کیا فائدہ ہے. اور دوسری چیز ضروری کیا ہے, پرہیز. پرہیز, گناہوں سے بچنا. یہ بڑے بڑے موبائل, دوائی, وقت کا ضیاع,
مولانا تقی عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب نے کبھی قریب میں بیان کیا، اس میں انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے کہا میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی صاحب نسبت بزرگ ہو، خلیفہ جیسے کسی کا خلیفہ ہو، کوئی صاحب نسبت بزرگ ہو، وہ بھی اگر یہ بڑا موبائل رکھے گا تو وہ بھی گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ کتنا وقت ضائع ہوتا ہے اس کو دیکھنے میں، علماء کی کوئی چیز بھیجی ہوئی دیکھنے میں بھی اتنا وقت ہم اللہ سے ذکر کر لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، دعوت دے لیتے ہیں بجائے اس کو دیکھنے کے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا، گناہ سے ایسے بچنا جیسے زہر سے بچتے ہیں، خطرناک زہر، یا جیسے درندے سے بچتے ہیں، یا جیسے سانپ اور بچھو سے بچتے ہیں۔ بعض بہت خوفناک سانپ ہوتے ہیں، بس لڑا اور آدمی کو پانی پینے کا وقت زندگی میں نہیں ملتا، بس گیا۔ اس سے زیادہ خطرناک ہے گناہ۔ گناہ کیا تو کہ اللہ سے دوستی گئی، پھر آدمی ایک دم نیچے چلا جائے۔ گناہ تو کرنا ہی نہیں، اس کا تو ممکن ہی، مولانا ابراہیم دیولا صاحب فرماتے ہوتے ہیں گناہ کا تو ان سے ممکن ہی نہیں، تصور ہی نہیں ہے۔ یہ تو خلاف اولا سے بھی بچتے ہیں۔ تو اس لیے ایک پرہیز ہے، پرہیز اگر آدمی پرہیز نہ کرے تو دوائی کھانا بھی فائدہ نہیں دیتا۔ جیسے کسی شوگر والے کو ڈاکٹر نے کہا کہ چینی نہیں کھانی، روٹی زیادہ نہیں کھانی، یہ اب وہ ڈاکٹر سے چھپ کے کھاتا ہے تو انشاءاللہ جلدی مر جائے گی۔ جب پرہیز نہیں کرتا تو اسے تو دوائی بھی فائدہ نہیں دیتی، دوائی بھی کھانی ہے، پرہیز بھی۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں نکل کر دوائی کیا ہے؟ اجتماعی انفرادی عمل، روزانہ کا مشورہ، تعلیم، عمومی گشت، عمومی بیان، نمازوں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، یہ ساری تکبیر انفرادی عمل۔ سب سے بڑا امیر کی اطاعت، امیر سے پوچھے بغیر باہر نہیں جانا، سنتوں کا اہتمام، امیر کی اطاعت، یہ ہمارے نفس کا علاج ہے، اور سنتوں کا اہتمام، یہ برے ماحول اور شیطان سے بچاؤ، اور یہ سب اللہ کے راستے میں نکل کر یہ۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستوں، تقویٰ بہت، اگر ایک آدمی کھڑکی کے شیشے کھول دے اور اے سی چلا دے تو وہ گاڑی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بازاروں میں جانے ہی نہیں پورے تشکیل میں، اس لیے کہ مکے مدینے کے وہ بازار جس کے تاجر ابو بکر اور حضرت عمر عثمان جیسے تھے، جس کی 100% چیزیں حلال کی تھی، ان بازاروں کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ یہ شیطان کا اڈا ہے۔ ان بازاروں کو کہا تھا یہ ہمارے بازار تو حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ جب وہ شیطان کا اڈا تھے تو یہ کتنی خطرناک چیز ہوئی، اس لیے فرماتے تھے کہ ایک چکر اس بازار کا لگاؤ گے ایمان پر مٹی پڑ جائے گی، جاننے ہی نہیں۔ ضرورتوں کو قربان کرنا آسان، قربان کرنا۔ حاجی طلواب صاحب یہاں بجلی لگنے نہیں دیتے تھے کتنے سال، پھر بجلی لگ گئی، پنکھے نہیں لگنے دیتے کہ نہیں ہاتھوں والا چلایا کرو، پھر پنکھے لگ گئے، بیرون کمرے میں لگا لو، چلو یہاں نہیں، پھر لگ گئے تو چلانے نہیں دیتے تھے۔ اپریل تک، اپریل مئی آ گیا، علماء نے بجلی والوں کو کہا کہ پنکھے چلاؤ، انہوں نے حاجی صاحب کو شکایت لگائی، آپ کہتے ہو ابھی نہ چلاؤ، اتنی گرمی نہیں ہوئی کہ پنکھے چلائیں، وہ یہ کہتے ہیں چلاؤ۔ تو حاجی صاحب، ہم علماء کے پاس بیٹھے تھے، حاجی صاحب وہاں آ گئے اور انہوں نے علماء سے فرمایا کہ تم سب گھر چلے جاؤ، ہم نے سال لگوانا چاہتے، وہ سال لگانے آئے تھے، اب کہہ رہے بجلی چلاؤ۔ حاجی صاحب نے کہا تم سب گھر چلے جاؤ، ہم نے سال لگوانا، ہم تو تمہیں مرنا سکھا رہے ہیں، یہاں پر مرنا کیسے ہے اور تمہیں پنکھوں کی پڑی ہوئی۔ خیر اجازت تو دے دی، شفیق تھے، لیکن متوجہ کرتے گاؤں میں بینک کھل گیا۔ مولانا مینو کاٹی صاحب کے بھائی ہیں مولانا انور صاحب، وہ کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں بینک کھل گیا، سارے گاؤں والے خوش، اب شہر نہیں جانا پڑے گا۔ ایک آدمی تھا جو بے چین تھا، کہ حاجی طلواب صاحب آئے، محتمیم صاحب سے ان کا پہلے سے تعلق، مولانا انور صاحب بوڑھے ہیں، امتحان لینے یہاں آتے ہیں، تو وہ کہتے، وہ سناتے ہیں، وہ کہ
ہم اس وقت کہتے ہیں ہم بچے تھے، حاجی صاحب ہمارے مدرسے میں آئے اور آپ کے محتمم کو پکڑ کے نیچے گرائے، پہلے سے تعلق تھا. وہ کہ تم بے غیرت ہے، تمہارے گاؤں میں بینک کھل گیا اور تم نے کچھ نہیں کیا. یعنی بینک کھل گیا حرام حرام کی جگہ اور تمہیں غیرت نہ آئی کہ تم نے کیوں بینک بندے دیا. خوب اس کو نیچے گرا کہ جی میں ٹھیک کرتا ہوں. کہ ہم حیران سارے، سارا گاؤں تو خوش ہے، بینک کھل گیا ہے اور یہ بیچارے پریشان ہیں. بعد میں سمجھ آئی کہ ان کی بات کتنی صحیح تھی کہ وہ بینک تو حرام کی جگہ ہے. اللہ کا حکم ٹوٹتا دیکھ کر بے چینی ہوگی تو یہ اللہ سے تعلق کی نشانی ہے. حرام برداشت نہیں ہوگا، تصویریں دیکھ کر برداشت نہیں ہوں گی. اس لیے تو بہرحال میرے محترم بھائی اور دوستو، اس لیے صحیح یقین کے لیے دعوت میں بہت زور لگا. پہلے نمبر میں ہم ترقی کر رہے ہوں، دوسرے نمبر میں نمازوں میں، نماز میں 3 پابندیاں لگانا اپنے اوپر. ہاتھوں پہ پابندی، ہاتھ نہیں ہلانے، ادھر خارش کر رہے ادھر خارش کر رہے نہیں، نماز میں ہاتھ نہیں ہلانے. اور نظر پہ پابندی، ایسے نہیں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے ادھر ادھر دھیان. نظر کہاں رکھنی ہے؟ ہاتھوں پہ پابندی، نظر پہ پابندی، دھیان پہ پابندی. ہر رکن میں اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اور نماز سے پہلے بھی 3 باتیں سوچنی. ایسے نہیں کہ اللہ اکبر جاتے ہی قیام بھی وقار کے ساتھ وہ حدیث میں آتے ہیں. یعنی مفتی صاحب العابدین صاحب فرماتے تھے کہ صرف سر جھکانا تو منع ہے نماز میں، لیکن یہ جو آدھا حصہ ہے جسم کا آدھا حصہ یہ تھوڑا سا آگے نماز میں، اس کے بغیر وہ توازو والی شکل نہیں بنتی. ایسے اکڑ کے کھڑے ہونا، تھوڑا سا آگے، یہ آدھا حصہ تھوڑا سا آگے. تو اس طریقے سے نماز سے پہلے 3 باتیں سوچنا. ایک تو میں کتنی بڑی ذات کے سامنے کھڑا ہوں، 7 آسمان اور زمین کی ساری مخلوق اس کے غلام ہیں اور سارے اس کے محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. تو اس لیے اللہ کی عظمت کو سوچنا. روزانہ سوچیں گے تو 1 سیکنڈ بھی کافی، ساری اللہ کی عظمت سوچ. دوسرے، نماز کے فضائل اور مسائل کا دھیان جمانا. میں جو نماز پڑھنے لگا ہوں اس کا ایک ایک رکوع اور ایک ایک سجدہ پوری کائنات سے زیادہ قیمتی. اور پھر یہ تیسرا یہ سوچنا کہ میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں. اس لیے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا علاقے والے کیا کہیں گے نماز نہیں پڑھتے. لوگوں کے لیے نہیں پڑھنی، لوگ کیا دے سکتے ہیں ہمیں. جی اللہ کے حکم کی وجہ سے. اللہ کا حکم ہے اے ایمان والو نماز قائم کرو. صحابہ کی خوبی یہ تھی کہ جب اللہ کہتے ہیں ایمان والو تو ہر صحابی سمجھتے تھے میرا نام ہے، مجھے کہہ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید کسی اور کو کہہ رہے ہیں، نہیں مجھے کہہ رہے ہیں. اور کتنی جگہ کہا ہے نماز پڑھو، رکوع کرو، سجدہ کرو. اتنی جگہ ایک حکم اللہ کا 7 آسمان زمین سے زیادہ قیمتی ہے. اور نماز پڑھنے سے اللہ کے 600 حکم پورے ہوتے ہیں. 600 حکم پورے ہوتے ہیں. پھر اتنا بڑا حکم. اب یہ اشارہ نماز سے پہلے اشارہ سب کو پیچھے چھوڑ، سب سے پہلے تعلق جن کو چھوڑ کر آیا ہوں، بیوی بچے گھر بار کاروبار سب کو پیچھے چھوڑ دیں. اور کس سے تعلق جوڑنا ہے؟ اللہ کا نام بہت عظمت سے لینا. اللہ اکبر، نماز شروع ہو گئی. سبحانک اللہم وبحمدک، یہ کلمات اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے دنیا میں. اس لیے حضور نے فرمایا نماز میں شروع میں رکھو. اسی طرح اب نماز ایک ایک آیت کا اللہ جواب دیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہ خود جواب دیتے ہیں. حمیدنی عبدی الرحمن الرحیم اثنى علی عبدی. ایک ایک آیت جن کو اللہ کے نبی نے بتایا. ایسے لوگ گزرے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نماز میں ایک آیت پڑھتے ہیں، اللہ کا جواب سنتے ہیں، پھر اگلی آیت پڑھتے ہیں. لیکن یہ تو محنت کرنے سے یہ چیزیں حاصل ہوتی. ابو ریحانہ ایک صحابی تھے، لمبے سفر سے واپس آئے. جیسے آپ سال لگا کر 7 مہینے لگا کر. صحابہ کی جوانیاں پھر ہمارے جیسی نہیں تھی. وہ آئے، بیوی تیار ہو کر آ گئی. وہ کہ اللہ کی بندی ابھی تو آیا ہوں، 2 رکعت تو پڑھنے دو. کب پڑھ لو، عشاء کی فوراً بعد. گھر آئے اس نے یہ ان کا پڑھ لو.
2 رکعت شروع کی، بس بیوی پاس بیٹھ کے فجر کی اذانیں شروع ہو گئی، قرآن پڑھتے 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 اذان کی آواز آئی تو رکوع سجدہ کر کے مسجد کی طرف جانے لگے تو بیوی نے اس کے کپڑے پکڑ لیے، تو میرا کوئی حصہ نہیں تھا، تو یاد آتی تو حصہ ہو جاتا، اب تو نماز کا وقت ہے چھوڑو نہیں۔ اس نے کہا کیسے یاد نہیں ہے، میں ساری رات آپ کے سامنے بیٹھی رہی، ساری رات بیٹھی رہی۔ تو انہوں نے فرمایا میں نے تو نماز شروع کی تھی، میرے سامنے تو جنت تھی، جس کے سامنے جنت اور دوزخ ہو اس کو بیوی کہاں یاد آتی۔ اس لیے کأنہما رأی عین، اتنے مذاکرے ہم نے کیے تھے کہ جنت دوزخ ہماری آنکھوں کے سامنے رہتے تھے۔ جنت کی بیویاں، دنیا کی عورتیں، ایک دفعہ وہ کافر لوگ اس کے کپڑے اوپر کرتے ہیں تاکہ جسم نظر آئے، اور جنت کی عورتیں اتنی خوبصورت ہوں گی کہ 100 جوڑے اللہ پہنائیں گے اس کے اندر بھی اس کی خوبصورتی نظر آئے۔ اللہ کے پیارے نبی نے تو اگلی بات فرمائی، یورا مخصوبہن من ورائہن، اس کی ہڈیوں کا گودا بھی نظر آئے گا، خوبصورتی والا، ایسا نہیں کہ برا لگے۔ تو اور اللہ کے رسول مبالغے نہیں کرتے تھے، دنیا کے لوگ مبالغہ کہتے ہیں بات بڑھا چڑھا کے کہنا، جیسے لوگ کہتے ہیں فلاں اتنا خوبصورت ہے کہ جب پان کھاتا ہے تو سرخی اترتی ہوئی نظر آتی ہے، تو جھوٹ ہے، کھال کے پیچھے کی سرخی نظر نہیں آ سکتی، لیکن جنت کی عورتیں ایسی ہوں گی کہ اس کی ہڈیوں کا گودا بھی نظر آئے، اس لیے کہ